السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کر رہا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب لوگوں کو اسی طرح سے ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا اور میں ناشتہ کر رہا تھا، تو میری والدہ کے ساتھ میری کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کے اندر کسی موضوع کے اوپر ہماری بحث چھڑ گئی، اور وہ بحث جو ہے وہ تلخ کلامی میں تبدیل ہو گئی، اور وہ تلخ کلامی آپ کہہ لیں کہ اس قدر وہ بڑھ گئی تلخ کلامی کہ میری جو والدہ ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تلخ کلامی سے میں نے بات کر لی، میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی، میں نے اپنی آواز اونچی کر لی ان کے سامنے۔ تو میری والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہو کر ایز یوزول اپنے روم میں بیٹھ گئیں، اور ان کی ایک عادت ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں جب وہ ناراض ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سب کچھ معاملہ ہوا تو میں نے بھی ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے خاموش رہنا ہے تو آپ چپ ہی رہیں، اگر آپ نے ناراض رہنا ہے تو آپ ناراض ہی رہیں، میں آپ کو نہیں منانے لگا میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بول کے میں ناشتہ کرنے لگا، اور ناشتہ جب میں نے ختم کیا تو میں جب باہر آفس کے لیے جانے لگا تو مجھے آفس سے کال آئی۔ کال کے دوران میں بس یوں ہی کچھ میرے ذہن میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، اور وہ کہا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے آپ کی باتیں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل کے قریب ہے اور وہ دل میں آپ کے خیالات ڈال دیتے ہیں، اور جب بھی کسی نیکی کا خیال آپ کے دل میں آئے تو آپ یقین کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دل میں وہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اچانک سے میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا یار، اگر میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اگر میں نے اپنی والدہ کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے، اگر میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں ان کے سامنے آواز اپنی اونچی کر سکتا ہوں یا میں ان کے ساتھ تلخ کلامی کر سکتا ہوں، تو میرے اندر اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ میں انہیں منا سکوں، ان سے میں یہ کہہ سکوں کہ والدہ مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت ہونی چاہیے کہ میں اپنے معاملات کو سیدھا کر لوں، میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں ان سے جا کے معافی مانگ لوں اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بات جب میرے ذہن میں آئی تو یہ میرے ضمیر کا آپ کہہ لیں کہ ایک امتحان میرے سامنے آ گیا، میرے ضمیر کا ایک ٹیسٹ میرے سامنے آ گیا کہ یار، کیا میں واقعی ایسا کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا؟ کیا میں اس چیز کی ہمت رکھتا ہوں کہ میں اپنی والدہ سے جا کے میں اپنی معافی مانگ لوں؟ کیا میں اس چیز کی ہمت رکھتا ہوں کہ میں اپنی والدہ سے جا کے یہ بات کروں کہ والدہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے اور میں آئندہ اس طرح سے نہیں کروں گا؟ اور میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اگر میں صرف جا کے معافی مانگ لیتا ہوں تو میں، آپ یقین کریں کہ میرا جو ہے معاملہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب باتیں میں سوچتے سوچتے جو ہے میری کال ختم ہوئی۔ کال ختم ہوتے ہی تو میں والدہ کے کمرے کی طرف بڑھا، جیسے جیسے میں والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، میری شرمندگی بھی بڑھتی جا رہی تھی، میں پشیمانی میں گھرا چلا جا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بات کس طریقے سے کروں۔ جب میں ان کے روم میں گیا تو میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی، ایز یوزول وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کا چہرہ پکڑا اور میں ان کا سینہ، ان کا جو چہرہ ہے میں نے اپنے سینے سے لگایا، اور وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی، اور میں بھی جو ہے زاروں قطار رونا شروع ہو گیا، اور میں بار بار ان کا ماتھا چومنے لگا، اور میں اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ ماما مجھے پلیز معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مطلب میں اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس میں ان سے بار بار جو ہے معافی مانگے چلا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے ایک بات پتہ تھی کہ اگر میں صرف ایک معافی مانگ لیتا ہوں، اگر میں معافی مانگ لیتا ہوں تو میرے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور میری والدہ بھی جو ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں وہ دوبارہ سے راضی ہو جائیں گی مجھ سے۔ اور آپ یقین کریں کہ صرف اس چھوٹے سے عمل سے جو ہے میری والدہ راضی ہو گئی، اور انہوں نے مجھے دعا دے کے پھر دفتر کے لیے رخصت کیا۔ اب یہاں پہ میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اخلاقی انسان ہوں یا میں بہت ہی کوئی فرما بردار انسان ہوں۔ بتانا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، تو جنت یہ نہیں کہ ہم جب قیامت کے دن روز محشر میں خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنا نامہ اعمال پکڑے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے ہوں گے ہم لوگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کی بات جب کی جاتی ہے تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے سر کہ وہ پوری جنت کی بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ یہ دنیا ہے، چاہے آخرت ہے، چاہے آپ کا کام ہے، چاہے آپ کی پڑھائی ہے، چاہے آپ کا کاروبار ہے، اور کچھ بھی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، مجھے ایک بات پتہ ہے کہ جب بھی میری والدہ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو مجھ سے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور کوئی بھی میرا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس وقت جب میری والدہ کے ساتھ میری تلخ کلامی ہوئی تو میرے دل میں ایک ڈر یہ بھی آ چکا تھا کہ یار، اگر میں اپنی والدہ سے معافی نہیں مانگتا تو میرے وہ تمام کام جو آج کے دن میں نے کرنے ہیں وہ سارے کے سارے کام پورے نہیں ہو پائیں گے۔ ایک تو یہ ڈر میرے ذہن میں آ چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی خیال ڈالتے ہیں تو اس خیال کے اوپر بنا رکے، بنا آپ کہہ لیں کہ بنا تاخیر کیے آپ اس پہ عمل کیا کریں۔ جیسے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یار کیوں نہ میں اپنی والدہ سے معافی مانگ لوں اور میں سارے معاملات کو ٹھیک کر لوں۔ میں بالکل بلا تاخیر میں اپنی والدہ کے پاس گیا، ان سے میں نے معافی مانگی، اور
سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے اور میری والدہ جو ہے دوبارہ سے اسی طریقے سے مسکرانا شروع ہو گئی. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر معافی مانگنے سے، اگر جھک جانے سے، اگر پیچھے ہٹ جانے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہے تو وہ عزت تم قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی اور بات رہ جاتی یا کوئی گنجائش رہ جاتی کہ ہم کسی سے معافی نہ مانگیں، ہم پیچھے نہ ہٹیں یا ہم اپنے آپ کو جھکائیں نہ. کیونکہ آپ جب بھی اپنے کو جھکا لیتے ہیں تو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ آپ کے معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی بھی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی ذہن سے جو ایک پریشانی، ایک ٹینشن ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے دماغ سے جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے میرے ساتھ ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہوتا جا رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ معاملات ہر گھر پہ خراب ہوتے ہیں، معاملات ہر جگہ پہ خراب ہوتے ہیں، لڑائی ہر جگہ کے اوپر ہو جاتی ہے، تلخ کلامی ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے کرنا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جلد از جلد اگر ہم سے ایک چیز خراب ہو چکی ہے تو ہم لوگ اس کو صحیح بھی کریں، ہم لوگ اس کو جو ہے ٹھیک طریقے سے ہم لوگ اس معاملے کو نپٹا بھی لیں. تو کہنا میں آپ لوگوں سے یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ جب بھی آپ لوگوں کے معاملات کچھ ایسے خراب ہو جائیں تو بالکل بھی تاخیر مت کیا کریں ان معاملات کو ٹھیک کرنے میں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی خیال ڈالتے ہیں، بالکل دیر مت کیا کریں اسے پورا کرنے میں. کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی نیک خیال آئے، بالکل تاخیر مت کیا کریں اس پر عمل کرنے میں. اور یقین جانیے کہ والدہ کی اگر میں بات کروں، اگر میں ماں کی بات کروں، تو میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں اس کا رتبہ بیان کروں. لیکن مجھے ایک بات تو پتہ ہے کہ آج بھی جس مقام کے اوپر میں بیٹھا ہوں صرف اور صرف میری ماں کی دعاؤں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.